ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ دینی بہن ہیں یا آپ دینی بھائی ہیں اور آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ اچھی لڑکی سے ہو جائے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ بہترین نیک گھرانے میں ہو جائے، تو آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا رشتہ اسی جگہ ہوگا جس جگہ آپ چاہتی ہیں، لیکن یہ جو رشتے کے لیے میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ وظیفہ صرف جائز اور اچھے نیک گھرانے کے لیے ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے آپ اپنے لیے غلط پارٹنر چن رہے ہو، غلط پارٹنر کا انتخاب کر رہے ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ کارگر نہیں ہے، ثابت نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا۔ ہاں، ایسا رشتہ جس رشتے کے لیے آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میری بچی کا، میرے لڑکے کا رشتہ یہاں ہو جائے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا رشتہ اسی جگہ ہوگا جس جگہ آپ اور آپ کے والدین چاہتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو 3 شرطیں کرنی ہیں پوری، تب یہ وظیفہ آپ کو کارگر اور کارگر ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ دیکھیے، جس جگہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، جس جگہ آپ اپنے بچے کا یا بچی کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز رشتہ وہی ہوگا، رشتہ دار دیکھتے رہ جائیں گے، رشتہ دار منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے کہ ہم سوچتے بھی نہیں تھے اس بندے کا رشتہ وہاں ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا رشتہ اسی جگہ ہوگا جس جگہ آپ چاہتے ہیں، جس جگہ آپ چاہتی ہیں، لیکن 3 شرطیں پوری کرنی ہوگی۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 3 شرطیں آپ کو پوری کرنی ہوگی اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے۔ جس جگہ بھی آپ چاہیں گے، جس جگہ بھی آپ چاہیں گی، وہیں انشاءاللہ الرحمن آپ جب اس وظیفے کو کر دیں گے اور شروع کریں گے تو آپ کے رشتے کی بات شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے جو مسلسل روزمرہ کی زندگی میں گناہ چل رہے ہیں ان سے توبہ کرنی پڑے گی، مکمل طور سے، کلی طور سے آپ کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا، گناہوں پر تائب ہونا پڑے گا، گناہوں سے اللہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور معافی چاہتی ہوں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے گارنٹی کے ساتھ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ جس کام کے لیے وظیفہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کام کے لیے آپ وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا وہ کام ضرور ہو کر رہے گا۔ اسے کوئی بھی، کسی کی ماں میں دم نہیں ہے کہ اس کام کو کوئی روک دے، اس کام میں کوئی آڑ آ کر بچ جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے مکمل طور پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں، مکمل طور سے گناہوں سے معافی مانگیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ جب نمازوں کی پابندی کریں گی تو انشاءاللہ الرحمن دل نور اور منور ہوتا چلا جائے گا، دل میں روشنی پیدا ہوتی چلی جائے گی، چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور آپ جس جگہ چاہتے ہیں آپ کا رشتہ اسی جگہ ہوگا۔ کسی کی ماں میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو کوئی روک دے۔ میں انشاءاللہ الرحمن گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، بزرگوں کی مجربات میں سے ہے جو میں آپ کے سامنے باتیں بتا رہا ہوں، یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، بزرگوں نے اسی طرح لکھا ہے۔
دوسری شرط یہی ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ تیسرا جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ ہے سورہ یاسین شریف۔ سورہ یاسین شریف کا یہ وظیفہ ہے، آپ کو سورہ یاسین شریف کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ یاسین شریف یہ بہت زبردست سورت ہے، آپ نے اس بارے میں پڑھا بھی ہوگا، اگر نہیں پڑھا میں 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں۔ سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اس کا مغز ہے، اس کا نچوڑ ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اور دل ہی سارا پوری باڈی کا ایک ٹرانسفر ہوتا ہے، پوری باڈی کا ایک ہولڈ ہوتا ہے۔ اگر دل نہ رہے تو آدمی انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک کا یاسین شریف جو ہے سورہ یاسین، یہ دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے گا اس کی تمام حاجتیں ہم پوری کر دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری دینی بہنوں، جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں رشتے کے لیے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے رشتے والے آتے ہیں لیکن وہ واپس چلے جاتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ اچھے گھرانے میں ہو جائے، نیک لڑکا مل جائے، نیک پارٹنر مل جائے، نیک بیوی مل جائے، نیک وائف مل جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہوں، گناہوں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اور دوسرا نماز کی پابندی کریں، تیسرا آپ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کا رشتہ اسی جگہ ہوگا، اسی لڑکے سے ہوگا، اسی لڑکی سے ہوگا، لیکن یہ جو رشتہ ہے، یہ محبت ہے، یہ جائز ہونی چاہیے اور اپنے کفو میں ہونی چاہیے، اپنے کفو میں ہونی چاہیے، اپنی برابری میں ہونی چاہیے، اپنی برادری میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ برادری میں اپنے والدین کی بے عزتی کر دیں، اپنے والدین کو نیچا دکھا دیں، جن والدین نے آپ کو پالا پوسا، آپ کے اوپر قربانی دی، آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کو اتنا بڑا کر دیا، اس قابل کر دیا کہ آپ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گئی، لیکن والدین آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے 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 اپنے پیروں سے ختم ہو گئی، اپنے پیروں سے اب معذور ہیں، وہ نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قربانی آپ کے اوپر قربان ہے، انہوں نے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے، آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، چاہے آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہے۔ تو ایسی جگہ رشتہ منتخب کرے جہاں آپ کے والدین بھی ایک دم راضی ہو جائیں، برادری ہو، کفو ہو۔ اگر کفو کے بغیر کر رہے ہیں تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ سورہ یاسین شریف کا یہ وظیفہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لے گا ایک دفعہ، اس کی تمام حاجتیں، ضرورتیں، اس کے تمام کام ہم بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر تمام حاجتیں، ضرورتیں، تمام کام بن جائیں تو پھر کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال اس شخص کے تمام کام، تمام جائز حاجتیں پوری کر دیتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد ہر روز سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں کے مجربات میں سے ہیں کہ آپ روز آنا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، تہجد کی نماز میں جب تک آپ کا رشتہ نہ ہو جائے، یہ بھی تو سوال ہے کہ بھئی کرنا کب تک ہے؟ کرنا اس وقت تک ہے جب تک آپ کا رشتہ نہ ہو جائے، آپ کی شادی نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو وظیفہ کرنا ہے سورہ یاسین شریف، بڑی زبردست اور بڑی شاندار اس کا جو ہے یہ وظیفہ ہے۔ جو آدمی جس حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ الرحمن اس کی وہ حاجت، اس کا وہ کام بھی ضرور ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی روایت کرنے والے ہیں حدیث کو، فرماتے جو آدمی رات کو سورہ یاسین شریف پڑھ کر
سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو وہ صبح بخشایا اٹھتا ہے، بخشایا اٹھتا ہے، یعنی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی زبردست اور کتنی شاندار یہ صورت ہے۔ اگر ہم چاہیں، اگر رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتے والے بار بار آ رہے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، گھر والے پریشان ہیں، عمر نکلی جا رہی ہے، عمر دراز ہو چکی بچی اور بچے، لیکن رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ میرے بچے کا، میری بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، تو آپ سورہ یاسین کا یہ وہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے بچے کا، آپ کی بچی کا بہترین اس جگہ رشتہ ہوگا جہاں آپ چاہتے ہیں یا آپ چاہتی ہیں۔ گارنٹی کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ لیکن گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی اللہ سے، گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی پوری فیملی کو، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، تب یہ وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ الرحمن۔ پوری دنیا، پورا محلہ، پورا معاشرہ آپ کو دیکھتا رہ جائے گا آپ کا رشتہ کہاں ہوا۔